سے 6 سال ہو چکے ہیں آپ کو اکیلی تنہا کو، تو اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ اگر آپ کو کوئی اچھا رشتہ ملے، اگر آپ کسی کو شادی کرنا چاہے تو آپ کر لیں گی؟ ضرور، کیوں نہیں، جو ضرورت میری پوری کرے گا، میری میرے بیٹے کی، جو جو میرے حق میں بہتر ہوگا بالکل۔ تو ضرور سوچوں گی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان حامی۔ ناظرین، زندگی کی تمام کہانیوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی بھی ایک کہانی کو مکمل طور پر سمجھ لیں، اور کہانی آج یہی ہے۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی بہن موجود ہے جن کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ، بہت بڑا دھوکہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ جو میرے ساتھ آپ یہ خاتون بیٹھی دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے۔ انہوں نے بہت سی مشکلات، بہت سی دکھوں کا سامنا کیا اپنی زندگی میں۔ یہ ایک سٹیج ایکٹر ہیں، ایک بہت بڑی ڈانسر ہیں، اور انہوں نے اس فیلڈ میں بہت نام کمایا۔ ناظرین، ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس فیلڈ میں کیسے گئی، اور اب یہ ان کے اوپر یہ ایسا کون سا وقت آن پڑا کہ ان کو اب یہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ان کو آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میم، کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک۔ اچھا میم، مجھے یہ بتائیے کہ آپ پہ جو آپ کی یہ فیلڈ ہے، جب آپ نے یہ اسٹیج ایکٹریس ہیں ایک بہت بڑی، آپ کا ایک نام ہے، آپ کس نام سے آپ مشہور تھی اس فیلڈ میں، اور آپ اس فیلڈ میں گئی کیسے تھی؟ جی پہلے تو میرا نام ہے فلک، فلک نام سے میں مشہور تھی۔ تو میں مطلب کہ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، نہ باپ کا سہارا تھا نہ ہی بھائی کا سہارا تھا۔ ماما میری لوگوں کے گھروں کے کام کرتی تھی، تو وہ گھر کا کرنا مطلب کہ گزارا بہت مشکل تھا۔ تو کسی ہمارے جان پہچاننے والے نے مجھے اس فیلڈ میں ڈالا، تو اس فیلڈ سے مطلب کہ ایک مجبوری کے تحت ہی میں اس فیلڈ میں گئی تھی، کیونکہ کسی کا بھی دل نہیں کرتا اتنے مطلب کہ گند میں اور اتنی ضلالت میں کام کرنے کا، لیکن میرے گھر کا سرکل نہیں چلتا تھا، اس لیے مجھے مجبوراً جانا پڑا اس فیلڈ میری میں۔ بہن، آپ کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا؟ آپ کا بھائی، آپ کے والد صاحب؟ جی نہیں، کوئی بھی نہیں تھا۔ پراپر میں یہاں پاکستان میں بھی کام کرتی رہی ہوں، مطلب کہ شادی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ گیدرنگ کے فنکشن اٹینڈ کرنا، مطلب کہ اس کے بعد پاکستان میں کام کافی اچھا تھا، لیکن مجھے کسی نے بتایا دبئی میں گروپ ہوتے ہیں، ایسے ایسے لڑکیاں جاتی ہیں، اچھا، تو پھر میں نے گروپ کرنے شروع کر دیے ہیں، تو ٹھیک۔ اس وجہ سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نجی لیول پہ کام کر رہی تھیں، اپنا یہ اسٹیج ڈراماز اور ڈانس وغیرہ کرتی تھی نجی لیول پہ، چھوٹے لیول پر، تب ان لوگوں کا جو رویہ تھا آپ کے ساتھ، وہ کیسا تھا؟ ظاہر سی بات ہے، جنہوں نے پیسہ دینا ہوتا ہے ان کا رویہ آ، خود سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں اس چیز کو، مطلب کہ ایسے تو کوئی بھی نہیں دیتا، مطلب کہ کوئی بھی بہن بنا کے تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ اس کام میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جنہوں نے پیسہ دینا انہوں نے پہلے اپنی ڈیمانڈ پوری کرنی ہوتی ہے، کہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہ کرو، پھر ہم آپ کو کچھ دیتے ہیں۔ اچھا، جی تو مطلب افسوس تو ہوتا ہوگا کہ میں ایسے مطلب کیوں کر رہی ہوں، کیوں ایسا وقت مجھ پہ آن پڑا؟ جی، جب گھر کا نظام سامنے ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے تو کرنا پڑتا ہے۔ اور دبئی میں یہ سوچ کے گئی تھی کہ میں اپنا گھر بنا لوں، مطلب کہ چھوٹا سا ہی بن جائے، ملے چاہے 2.5 مرلے کا ہی بن جائے، کافی ہے میرے لیے۔ تو اس لیے میں دبئی گروپ اس لیے کرنے کے لیے گئی تھی کیونکہ میں اپنا گھر چاہتی تھی، لیکن پھر دبئی میں گروپ کرتے کرتے وہاں پہ مجھے ایک بندہ مطلب کہ کسٹمر لگا ہے، اچھا، تو اس نے مجھے شادی کے سپنے دکھائے، مطلب کہ وہ مجھے بزنس دیتا تھا وہاں پہ آ کے، سب سے مطلب کہ اچھا لیول کا بزنس تھا وہاں پہ میرا۔ کس قسم کا بزنس تھا آپ کا؟ کوئی جسم فروشی کا بزنس تھا؟ کیا کوئی ڈانس آپ صرف کرتی تھیں، یا اسٹیج پہ جا کے صرف ایکٹنگ کرتی تھیں؟ کس قسم کا بزنس تھا؟ جی ڈانس بھی کرتے تھے اور کسٹمروں کے ساتھ ہم باہر بھی جاتے جو آپ کو انسان ملا تھا شادی کے لیے، اس کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ تھے۔ جی اس نے مجھے بہت کچھ سپنا دکھایا، میں آپ کو گھر لے دوں گا، میں آپ کو گاڑی لے کے دوں گا، میں آپ کے گھر آگے پیچھے نوکر جا کر بہت کچھ اچھا، ہوگا، اس نے مجھے یہ سپنے دکھائے، اور میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ میں نے کہا کب تک میں اس دلدل میں کام کروں گی، کب تک یہ زندگی میں ایسی گزاروں گی۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ ایک انسان کو اپنی زندگی میں ایک ہم صرف اچھا چاہیے ہم ہوتا ہے، سفر اچھا ہم چاہیے، سفر اچھا بالکل۔ چاہیے ہوتا ہے۔ تو میں نے بھی یہی سوچا چلو میں دلدل سے نکل جاتی ہوں، تو چلو یہ بندہ مجھے سب کچھ لے کے دینے کو تیار ہے، تو میں نے نکاح کر لیا۔ شروع پہ تو ٹھیک تھا، مطلب کہ صحیح چلتا رہا ہے اتنا، مطلب کہ مجھے 1.5 سال میرے ساتھ بالکل ٹھیک چلا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں اس کے پاس بھی گئی ہوں، خیر وہ تو میرے پاس صرف 2 دفعہ آیا، ایک دبئی نکاح۔ میں کتنا عرصہ آپ ان کے ساتھ وہاں پہ رہیں؟ جی میں 3 دفعہ گئی ہوں، منتھ پہ۔ کتنے عرصہ کے لیے، ٹائم پیریڈ کے لیے؟ مطلب کہ ایک منتھ کے لیے جاتی تھی، مطلب کہ 6 مہینے میں ایک دفعہ مجھے بلاتا ہے، اور میں 3 دفعہ گئی تھی اس کے پاس۔ اچھا، اس کی تو کوئی اور دوسری بیوی تھی؟ جی اس کی آلریڈی پہلے 2 بیوی ہیں۔
ऑलरेडी उसकी 2 बीवियां थी اور اس نے آپ سے بھی شادی کر لی. جی یہ تو مجھے آپ نے کیسے اس کو گوارا کیا کہ آپ جس انسان کی پہلے 2 بیویاں ہیں آپ دوبارہ اس سے شادی کرنے جا رہی ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا تھا کہ یہ شاید مجھ سے میرا فائدہ اٹھائے گا یا میرا استعمال کرے گا؟ جی مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا. مجھے تب پتہ چلا جب مجھے بچہ ہونے والا ہو گیا تھا. اچھا 8ویں منتھ مجھے پتہ چلا میں اس کی تیسری بیوی ہوں. نہ میرے پاس کوئی آگے کا راستہ تھا نہ کوئی مجھے پیچھے کا. پہلے اس نے مجھے یہ بولا تھا کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے, میرے بچے ہیں, بیوی کو میں نے ڈیورس دے اچھا دیا ہے. یہ قرآن کی قسمیں اٹھائی ہیں مجھے مطمئن کرنے کے لیے, یقین دلانے کے لیے. بزنس کیا تھا اس کا؟ مطلب کہ بزنس اس کا اچھا تھا, اس کا اپنا بزنس تھا, یہ فٹ بال گراؤنڈ وغیرہ بنانا, اچھا اور مطلب کہ اپنا تندور تھا, کافی مطلب کہ اپنا ہوں اس کا بزنس تھا. ٹھیک ہے. جی تو آپ کا پھر اس سے آپ کی علیحدگی کیسے ہوئی؟ جی بس یہی مطلب کہ ظاہری سی بات ہے, اب ایک عورت گھر میں بیٹھی ہے تو اپنے شوہر کے علاوہ اس نے کس سے مانگنا ہے. اچھا میری بہن مجھے یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو چکا ہے اس ٹائم پیریڈ کو, کتنے عرصے ہو گیا ہے آپ کو اس شخص سے علیحدگی, کتنا عرصہ ہو گیا وہ شخص آپ کو چھوڑ دیا اس نے, کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ جب سے مجھے میرا بچہ پیدا ہوا ہے 3 سال ہو گئے ہیں. نہ اس نے مطلب کہ میرے ساتھ کوئی ایسا لنک رکھا, نہ ہی میں نے اس کے ساتھ کوئی ایسا لنک رکھا. کیوں؟ آپ تو اس کی بیوی تھیں, آپ کا تو حق بنتا ہے, قانونی طور پر بھی آپ اس سے اپنا حق مانگ سکتی ہیں, قانونی طور پر بھی آپ اس کے اوپر کوئی کیس کر سکتی ہیں, FIR درج کروا سکتی ہیں. اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے نکاح کا تو آپ تو اس کے اوپر کوئی بھی کیس کر سکتی ہیں, قانونی کارروائی کر سکتی ہیں کہ وہ آپ کے خامد ہیں, آپ کو خرچہ دیں, آپ کے بچہ ان کا بیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس ہے اس وقت. پہلی بات تو یہ ہے, وہ 3 سال کا میرا بیٹا ہو گیا, اس نے اس کو ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا, اچھا ایک دفعہ بھی نہیں اس کو ملنے کے لیے آیا. تو رہی بات کیس کرنے کے میری لیے, بہن دکھ تو ہوتا ہوگا نا کہ بچہ کل کو جوان ہوگا, بچے کو کیا بتائیں گی, بچہ پوچھے گا میرے والد صاحب کون ہے, تو کیا سوچا اس کے بارے میں؟ جی ضرور پوچھے گا, کیوں نہیں پوچھے گا. اب وہ مطلب کہ اگلا بندہ ہی نہیں, اب وہ سپورٹ کر رہا بچے کو. اس بچے کے لیے میں نے بہت کچھ کہا, بہت کچھ سنا, بہت کچھ برداشت کیا, لیکن جب اس نے اس کو معنی نہیں دیا تو پھر میں اب کس بات کا مجھے رونا. اچھا میری بہن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب میں آپ سے بات کر رہا تھا, آپ نے مجھے کال کی, آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا کہ میرے ساتھ ایسے مسئلہ بن گیا, میرے ساتھ ایسے زیادتی ہوئی ہے, تو میرا ساتھ دیجیے, میری آواز بنیے. تو آپ نے مجھے اس دوران یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ یہاں پر ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا, آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ کیا اس شخص نے, جس نے آپ سے پہلے شادی کی اور بعد میں آپ کو چھوڑ دیا. کیا فراڈ تھا؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو کمایا تھا پیسہ, مطلب کہ جو میرے پاس کنوارے ہوتے تھا, جو میں نے فیلڈ میں کمایا تھا, بعد اس نے مجھے یہ بولا کہ میرے حالات بہت خراب ہے, میرے حالات بہت خراب ہے. بس یہی اس کا رونا تھا, اور میرے دل میں ترس آ گیا. میں نے کہا چلیں بیوی شوہر کی ہیلپ کرتی رہتی ہیں, تو یہی سوچ کے میں نے یہی بولا کہ چلو, اس نے کہا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, میں نے اندھا اعتبار کر کے اس کو دے دیا. اس بات کو 1.5 سال ہو گیا ہے کہ میں سے اس نے 7.5 لاکھ روپے لیا ہے. تو ابھی نہ پیسے ہیں نہ وہ ہے. اچھا میری بہن مجھے بھی یہ بتائیں کہ اب آپ ایسے اتنے 5 سے 6 سال ہو چکے ہیں آپ کو اکیلی تنہا کو, تو اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ اگر آپ کو کوئی اچھا رشتہ ملے, اگر آپ کسی کو شادی کرنا چاہے تو آپ کر لیں گی؟ ضرور, کیوں نہیں. جو ضرورت میری پوری کرے گا, میرے بیٹے کی, جو میرے حق میں بہتر ہوگا, بالکل تو ضرور سوچوں گی. ٹھیک ہے. ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ جو ہے ایک مایا ناز جسے بولا جاتا ہے, پاکستان کی ایک نامور ڈانسر, اسٹیج ایکٹریس فلک. انہوں نے بہت اذیتیں سہیں, بہت دکھ سہے. اگر کوئی صاحب استطاعت ان کی مدد کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی ان کا ساتھ دینا چاہتا ہے, اگر کوئی ان کا سہارا بننا چاہتا ہے, اگر ان کے سر پر کوئی چھت دینا چاہتا ہے, اگر کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے, تو ناظرین اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے اور ان تک پہنچیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. اپنے میزبان عبد الرحمان حامی کو دیجیے اجازت. خدا نگہبان.